جرمنی میں ڈاکٹر ماگنوش نے لواطت کے حق میں 6 سال تک جدوجہد کی اور حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ احتساب اٹھا لے۔ ڈاکٹر ماگنوش کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ جانبین رضامند ہوں تو حکومت کے لیے کون سا عذر رہ جاتا ہے؟ کیا اس سے مملکت کو نقصان پہنچتا ہے؟ کیا یہ زیادہ فطری طریقہ نہیں؟ جو لوگ اس کو غیر فطری کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ محض ایک فرسودہ قول دہرائے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس عورت کو مرد سے اختلاط کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یا تو وہ ماں بن جاتی ہے یا بچے ضائع کرتی ہے۔ لیکن لواطت میں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں، بلکہ اس ہم جنسی سے قحباؤں کی افزونی بھی رک سکتی ہے۔ انگلستانی بھی اس تہذیب میں ڈوبا ہوا ہے اور اب تو وہاں امرد پرستی قانوناً آزاد ہو گئی ہے۔ امریکہ میں قحبہ خانے آرٹ کے درجے میں ہیں۔ اس کی بدولت امریکہ میں ہر سال کم سے کم 15 لاکھ حمل ساقط ہوتے ہیں اور وہ ہزارہ حرامی بچے اس پر مستزاد ہیں جو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ کئی سال ہوئے ہیں مجلس اقوام نے مختلف ملکوں سے فاحشات کے جو اعداد و شمار حاصل کیے تھے وہ برائے نام ہے۔ جتنی فاحشات تمام عالمی ملکوں میں بیان کی گئی ہیں اتنی فاحشات ان میں سے کسی ایک ملک میں ہیں۔ اس بورژوا سماج نے جو استحصال کے نقطۂ آخر تک پہنچ چکا ہے، دو چیزیں وافر کر دی ہیں: محنت کی لوٹ کسوٹ، عصمت کی خرید و فروخت۔ سامنتی نظام کے ڈھیلا پڑ جانے کی وجہ سے پیشور فاحشات تو ختم ہو رہی ہیں، مگر ان کی جگہ غیر پیشور فاحشات نے لے لی ہے۔ ہر متمول انسان کو ذہنی و جسمانی عیاشی کے لیے پورے سماج پر دسترس ہے۔ تمام معاشرہ ایک طوائف ہے اور پورا آرٹ ایک چکلا۔ رسل کو اندیشہ تھا کہ آئندہ نصف دنیا کے باپ وزراء ہوں گے یا پادری۔